السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، آج 29 جون ہے، دن ہے بدھ کا اور سال 2022۔ آج کے روز کا یہ ہمارا دوسرا ویلاگ ہے جس میں 6 بڑی خبریں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کی ہماری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف نازیبا اور توہین آمیز کلمات کہنے والے کو ایک بڑی ذمہ داری مل گئی ہے، ایک بڑا عہدہ مل گیا ہے۔ یہ شخصیت کون ہے اور ان شخصیت کو کیا عہدہ دیا گیا ہے اور کس نے یہ عہدہ دیا ہے، اور جس شخصیت کو یہ عہدہ ملا ہے، ذمہ داری ملی ہے، وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے متعلق کیا سوچ رکھتے ہیں، اس خبر کی ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہماری دیگر 5 اہم خبریں ہیں ان کی ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، اس وقت جو حکمران اتحاد ہے اس میں ناظرین ایم کیو ایم باپ اور ایم این اے اسلم بہتانی کی جانب سے حکمران جماعت کے ساتھ وفاقی حکومت کے ساتھ اختلافات کا اظہار کیا گیا ہے۔ آج ہم نے نیشنل اسمبلی میں دیکھا کہ ایم کیو ایم کے 2 ارکان اسمبلی صلاح الدین احمد اور سابق قائم خانی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر گئے، اور ان کی جانب سے شکوہ یہ کیا جا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے، جو معاہدے کیے گئے، ان پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اور خاص طور پر جو سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ان کا ذکر کیا گیا۔ تو ان دونوں ایم کیو ایم کے ارکان کو منانے کے لیے ایاز صادق صاحب گئے، ان کے ساتھ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب تھے۔ تو صابر قائم خانی اور صلاح الدین نے ان سے یہ کہا کہ آج اگر ہم حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہیں تو ہمیں اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور ہاتھ پکڑا گیا ایاز صادق کی جانب سے صلاح الدین احمد کا، لیکن انہوں نے ایاز صادق کا ہاتھ جو ہے وہ جھٹک دیا۔ اور یہ ناظرین صرف ایم کیو ایم کا معاملہ نہیں، باپ پارٹی نے اور جو آزاد رکن قومی اسمبلی ہے اسلم بہتانی، ان کی جانب سے بھی اسی طرح کے تحفظات کا اور تشویش کا اظہار کیا گیا کہ حکومت بننے کے بعد جو ہمارے مطالبات ہیں، جو ترقیاتی فنڈ کے معاملات ہیں، ان پر ہماری بات نہیں سنی جا رہی۔ تو خبر ناظرین یہ ہے کہ یہ جو حکمران اتحاد کی اتحادی جماعتیں ہیں، انہوں نے جس تشویش اور تحفظات کا اظہار کیا ہے، اس معاملے پر ان کی ریزرویشن کو دور کرنے کے لیے آج سابق صدر آصف علی زرداری اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور ان سے بات کرنے کے بعد یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں، باپ ہے، ایم کیو ایم ہے، اسلم بہتانی ہیں، ان کے جو بھی گریوانسز ہیں انہیں ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آصف علی زرداری کو اسپیشلی اسی ٹاسک کے لیے بلایا گیا ہے کہ یہ جو حکمران اتحاد کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے انہیں ایڈریس کرنے کے لیے سابق صدر آصف علی زرداری کو اسلام آباد بلایا گیا ہے۔ اب جو دوسری خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے وہ ناظرین ہے توشہ خانہ کے ایک اور سکینڈل سے متعلق۔ عمران خان کی حکومت تبدیل ہوئی، ان کی حکومت کے جانے کے بعد موجودہ حکومت کی جانب سے ایک توشہ خانہ کا سکینڈل سامنے لایا گیا۔ آج ناظرین ایک اور توشہ خانہ کا سکینڈل جو کہ عمران خان سے جوڑا گیا ہے وہ منظر عام پہ لایا گیا ہے، میڈیا میں خبر چھپی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے والے توشہ خانے سکینڈل سے ہٹ کے 3 مزید گھڑیاں جن کی مالیت 154 ملین روپے کی تھی وہ عمران خان صاحب نے حاصل کیں، اور 20% ان گھڑیوں کا جمع کروا کے وہ گھڑیاں جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچ دی گئیں۔ بلکہ خبر میں تو یہاں تک بتایا گیا کہ گھڑیاں پہلے فروخت کی گئیں اور ان سے جو آمدن ہوئی، جو پیسے ملے، اس کا پھر 20% جو ہے وہ توشہ خانہ کا جو اکاؤنٹ ہے متعلقہ وہاں پر یہ رقم جو ہے وہ جمع کروا دی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج جو پاکستان کا نیشنل میڈیا ہے، نیوز چینل ہے، وہاں پہ یہ خبر بھی چلی ہے کہ توشہ خانہ کا نیا سکینڈل آنے کے بعد وزارت قانون میں عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ایک نیا ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے جو وزارت قانون کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو بھیجا جائے گا، اور پھر اس پر فردر جو بھی کارروائی ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی جانب سے کی جائے گی۔ تو یہ ایک اور خبر آئی ہے عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن سے متعلق کہ ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانے کے لیے وزارت داخلہ نے وزارت قانون کو کہہ دیا ہے، ان سے رائے طلب کر لی ہے۔ تو اس آرٹیکل 6 کے مقدمے کا کیا بنا آج تک پتہ نہیں چلا،
اور اب ایک نئے مقدمے کی، ایک نئے ڈسکوالیفیکیشن کے ریفرنس کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے ناظرین بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کرنا کرانا اس حکومت نے کچھ نہیں ہے، محض جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرل کرنے کے لیے اور میڈیا پر ان کے خلاف خبریں چلانے کے لیے اس طرح کی خبریں جو ہے وہ میڈیا کو فیڈ کی جا رہی ہیں، میڈیا پہ چلائی جا رہی ہیں۔ اب تیسری جو ہم نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی ہے وہ ناظرین ایک اچھی خبر آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا سے خام تیل کی خریداری کے لیے پیش رفت ہوئی ہے۔ پیش رفت ناظرین یہ ہوئی ہے کہ وزارت توانائی کی جانب سے، وزارت پیٹرولیم کی جانب سے جو ریفائنریز کی کمپنیز ہیں پاکستان میں انہیں خط لکھا گیا ہے۔ یہ خط ناظرین لکھا گیا ہے پاک عرب ریفائنری کو، پاکستان ریفائنری کو، نیشنل ریفائنری کو اور بائیکو پیٹرولیم لمیٹڈ پاکستان کو یہ خط جو ہے وہ وزارت توانائی کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ اس میں ناظرین چند سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ اگر ہم رشیا سے جو ہے وہ خام تیل خریدتے ہیں تو اس میں کچھ سوالات جو ہے وہ لکھے گئے ہیں، جس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ بتایا جائے کہ روس سے تیل کی خریداری کی صورت میں تیل کی مقدار اور ادائیگیوں کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ روس سے اگر ہم تیل خریدتے ہیں تو اس تیل کی امپورٹ کے اوپر کتنے اخراجات آئیں گے، زیادہ آئیں گے، کم آئیں گے، اور تیسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ روس سے خام تیل کی اگر پاکستان خریداری کرتا ہے تو اس کی صورت میں جو ہمارے عرب ممالک کے ساتھ تیل کی خریداری کے معاہدے ہیں کیا اس پر کوئی افیکٹ تو نہیں پڑے گا، اس پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین دو مزید سوال جو ہے ان لیٹرز میں متعلقہ جو ریفائنریز کو لکھے گئے ہیں، ان کے سربراہان کو لکھے گئے ہیں، دو مزید سوالوں کا بھی جو ہے اس میں متعلقہ ریفائنری سے جو ہے وہ جواب مانگا گیا ہے۔ اب جو چوتھی خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے وہ خبر ناظرین ہے اینکر عمران ریاض خان سے متعلق۔ عمران ریاض خان نے ناظرین ایک ٹویٹ کیا جس میں بتایا گیا، بلکہ جو خبر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب پولیس کے کچھ لوگ جو ہے اہلکار جو ہے وہ عمران ریاض خان کے گھر گئے، جو اسلحہ تھا ان کے پاس، جو ان کے گارڈ کے پاس ہوتا ہے، ان کے لائسنس چیک کیے گئے، ان کی تصاویریں بنائی گئیں، اور تصاویریں بنانے کے بعد آج عمران ریاض خان نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ میرے جو اسلحے کے 18 لائسنس ہیں وہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے یہ کہتے ہوئے کینسل کر دیے گئے ہیں کہ مجھے کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، میری زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں، صرف یہ ایک لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے اور شو آف کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ لائسنس حاصل کیے گئے ہیں، جس کے تناظر میں پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو عمران ریاض خان کو بلایا گیا تھا، انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا، تو اس لیے یہ لائسنس جو ہے 18 اسلحے کے جو لائسنس ہیں عمران ریاض اینکر کے پاس ان کو منسوخ کیا جا رہا ہے، اور اگر عمران ریاض خان یہ مناسب سمجھتے ہیں تو اس فیصلے کے خلاف متعلقہ عدالت سے، جوڈیشل فورم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ پنجاب حکومت ہوم ڈپارٹمنٹ کا ناظرین یہ فیصلہ ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ اینکر عمران ریاض خان کے اگر جو بھی تھاٹس ہیں، ان کے جو بھی خیالات ہیں، ان سے اگر اختلاف ہے تو ان اختلافات کے پیش نظر کیا پنجاب حکومت یہ کرے گی کہ اگر اس نے چند گارڈ رکھے ہوئے ہیں، اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور سیکیورٹی ہے اس بندے کی، سیکیورٹی بنتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جن تھاٹس کو لے کے چلتے ہیں، جس طرح سے پروگرام کرتے ہیں، تو اس کے بہت سارے چاہنے والے ہیں، اس میں چاہنے والوں میں ان کے جو ہے وہ مخالف بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کی اپنی سیکیورٹی کے لیے گارڈ ہیں، اور ریاست کی ذمہ داری ہے آرٹیکل 9 کے تحت ہر شہری کو پروٹیکٹ کرنا، لیکن اگر ریاست سیکیورٹی نہیں دے رہی، وہ اپنے پرائیویٹ گارڈ انہیں رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے لائسنس دیا ہوا ہے، تو میرے خیال سے یہ مناسب نہیں تھا پنجاب حکومت کے لیے کہ اس طرح کا کوئی قدم جو ہے وہ عمران ریاض خان کے خلاف اٹھایا جاتا۔ ہاں اگر کوئی ایسا ان کا پروگرام ہے جس پر انہوں نے قانون کو توڑا ہے، قانون کی وائلیشن کی ہے، تو اس کے خلاف جو بھی ایکشن بنتا ہے متعلقہ عدالت میں لے جا کے ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ اب پانچویں اور جو آخری ہماری خبر ہے اس کے بعد جو ہم ٹاپ سٹوری پہ آئیں گے کہ وہ شخصیت کون ہے جنہیں بڑے عہدے سے نوازا گیا ہے، جو آرمی چیف سے متعلق نازیبا توہین آمیز الفاظ کہتے رہے، جملے کہتے رہے، کلمات کہتے رہے۔ تو پانچویں ناظرین ہماری خبر ہے عدلیہ سے متعلق۔ کل ناظرین جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا 28 جون کو، جس میں سندھ ہائی کورٹ میں نئے ججز کی تقرر کے حوالے سے 7 ناموں پر غور ہونا تھا۔ کل ناظرین یہ 5 گھنٹے اجلاس چلتا رہا، اور 5 گھنٹے کے اجلاس کے بعد یہ اجلاس جو ہے ناظرین بلا نتیجہ ختم ہو گیا، یعنی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا سندھ ہائی کورٹ میں کوئی نیا جج لگانے کے حوالے سے۔ اور اس اجلاس سے متعلق ناظرین خبر یہ سامنے آئی کہ جو ارکان تھے اجلاس کے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ سب سے پہلے جو جونیئر جج کی تعیناتیاں ہوتی ہیں اعلیٰ عدلیہ میں، اس کا ایک کرائیٹیریا بنایا جائے۔ اب یہ کرائیٹیریا کب تک بنتا ہے یہ تو خدا ہی جانے، لیکن ناظرین صورتحال سپریم کورٹ میں یہ ہے، ہائی کورٹ میں ایسی صورتحال ہوگی کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز کی جو اسامیاں ہیں وہ 1 فروری سے، وہ 25 مارچ سے اور 4 اپریل سے خالی ہیں، اور ان اسامیوں کے خالی ہونے کی وجہ سے جو لیٹیگنٹ ہے سپریم کورٹ کے وہ سفر کر رہے ہیں، اور یہی صورتحال اپنا لاہور ہائی کورٹ میں ہے، سندھ ہائی کورٹ میں ہے،
اور دیگر ہائی کورٹس میں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان اسامیوں کو جلد از جلد جو ہے وہ فل کیا جائے، لیکن کرائیٹیریا بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بغیر کرائیٹیریا کے ہونے چاہیے۔ تو جو بھی اپنا گریوینسز ہیں، جو بھی ریزرویشن ہیں بارز کی یا متعلقہ لوگوں کی، انہیں ایڈریس کر کے جتنا جلدی ہو سکے ان جو ویکنٹ سیٹیں ہیں انہیں فل کیا جائے۔ اب اسی طرح سے ناظرین آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی 13 ایڈیشنل ججز کی مستقلی سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا تھا۔ یہ اجلاس بھی ناظرین آج کینسل کر دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے آج وہ جوڈیشل کمیشن میں آئے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اور وہ ایڈریس نہیں کر پائیں گے جوڈیشل کمیشن کو، تو ان کی ریکویسٹ کے اوپر یہ جو اجلاس ہے اس سے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آج کی اپنی سب سے بڑی سٹوری کی طرف کہ وہ شخصیت کون ہے جو اپنا آرمی چیف سے متعلق نازیبہ کلمات کہتے رہے لیکن اب انہیں بڑے عہدے سے نواز دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو شخصیت ہیں انہیں نوازا گیا ہے انہیں نوازا گیا ہے جس عہدے سے وہ عہدہ کیا گیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے۔ اب یہ شخصیت کون ہے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ ناظرین سلمان احمد ان صاحب کا نام ہے، اور یہ جو شخصیت ہے ناظرین یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور یہ اپنے آپ کو پوئٹ بھی کہتے ہیں، پروفیسر بھی کہتے ہیں، پیس ایکٹیوسٹ بھی کہتے ہیں، آرٹسٹ بھی کہتے ہیں، ایکٹر بھی کہتے ہیں، ایکس مین بھی کہتے ہیں، ایمبیسڈر بھی کہتے ہیں، اور ان کے ٹویٹر کے اوپر ناظرین کو 1,90,000 فالوور ہیں، اور 2009 سے یہ اپنا جو اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا اسے چلا رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو کچھ کہا آرمی چیف سے متعلق پہلے وہ آپ کو دکھا دیں، میں وہ ٹویٹ نکال لوں اور پھر اس کے بعد میں مزید چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ پتہ نہیں کہاں مجھ سے نکل گیا، یہ ابھی میں نکالتا ہوں، ابھی آ گیا جی۔ یہ ناظرین انہیں بنا دیا گیا ہے سلمان احمد کو عمران خان نیازی کا فوکل پرسن برائے کلچر تعینات کیا گیا ہے، اور یہ تعیناتی ان کے ٹویٹس کے بعد کی گئی ہے۔ اب ان کے ٹویٹس بھی آپ چیک کر لیں۔ یہ ناظرین ٹویٹ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تصویر لگا کے اس میں لکھا گیا ہے کہ ایسی شخصیت کو تمغہ کمینگی دینا لازمی ہے، بھڑواں امریکی دلال غلام۔ یہ سلمان احمد کی ٹویٹ ہے۔ دوسری یہ ٹویٹ آپ دیکھ لیں، تصویر آپ کے سامنے ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ آئی ایم جنرل باجوہ، آئی ایم نیوٹرل، اور پھر آگے ان کے ساتھ ایک خاتون بٹھائی ہوئی ہے جو یہ کہتی ہے، اس کے اوپر مطلب ایک بلاک بنا کے لکھا گیا ہے کہ آئی ایم پروسٹیٹیوٹ اینڈ آئی ایم اے ورجن، اور پھر آگے لکھا گیا ہے یہ ایک اور ٹویٹ ہے، اس کی تصویر بھی آپ دیکھ لیں، یہ سلمان احمد صاحب کر رہے ہیں جنہیں عمران خان صاحب نے اپنا فوکل پرسن برائے کلچر جو ہے وہ تعینات کیا ہے، انہیں یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ ابھی ایک اور تصویر جیسے میں نے آپ کو بتائی، اس میں ناظرین پیسفل پروٹیسٹ جنرل قمر جاوید باجوہ مسٹ گو سنڈے 3 جولائی ایٹ 2 PM آؤٹ سائڈ پاکستان ہائی کمیشن، یہ ناظرین غالباً لندن میں ہو رہا ہے۔ اور چوتھی یہ تصویر ان کے یہ نوٹیفیکیشن کی جو انہیں یہ فوکل پرسن برائے کلچر جو ہے عمران خان صاحب کیا لگایا گیا ہے، اور یہ اسد عمر نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اور صرف ناظرین یہ تصاویر نہیں، اور بھی تصاویر ہیں، یہ تصاویر آپ دیکھ لیں، آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے ماؤ زے تنگ، چائنا کے لیڈر کی تصویر ہے، نیچے باجوہ صاحب کی تصویر ہے جس پہ لکھا ہوا ہے سارے تنگ، اور پھر یہ آپ دیکھ لیں باجوہ صاحب کی تصویر ایک اور انہوں نے ٹویٹ کی، پاکستان تباہی کے دہانے پر یہ میں ہوں، باجوہ صاحب کی تصویر لگا دی، یہ میری ٹیم ہے جس میں مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور زرداری صاحب ہیں، اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے جس میں اسٹاک ایکسچینج اور معیشت کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ چوتھی تصویر ہے جو سلمان احمد صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی، جس میں انہوں نے ایک گھوڑا گاڑی کی تصویر بنائی ہے جسے جو کوچوان چلا رہا ہے اس کو دکھایا نہیں گیا، اس کے اوپر نیوٹرل لکھا گیا ہے، جو کوچوان ہے اس کی شکل کو جو ہے وہ مخفی رکھا گیا ہے۔ آگے پاکستانی حکمران ان کی جو وہ رسیاں ہیں وہ اس نے نیوٹرل نے پکڑ رکھی ہیں، اور ان حکمرانوں کے آگے پاکستان کے عوام ہیں، انہیں بھی رسیاں ڈال کے کھینچی جا رہی ہیں، اور یہ پاکستان کے عوام ہیں۔ تو یہ ناظرین شخصیت، ویسے تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم فوج سے متعلق کچھ ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیتے، نون لیگ کے لوگ ہمارے خلاف کمپین چلاتے ہیں، ہم تو فوج کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں جو نازیبہ اور توہین آمیز کلمات کہنے والے جو ٹویٹر ایکٹیوسٹ ہیں سلمان احمد، انہیں کس طریقے سے نوازا گیا ہے اور وہ کیا سوچ رکھتے ہیں باجوہ صاحب سے متعلق، فوج کے سربراہ سے متعلق، یہ آپ اس کا خود اندازہ لگا لیں۔ تو آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔